ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے والدہ سے جو نکاح ہے، یعنی والد نے جس کو طلاق دے دی ہو، یا دوسری کیا کہتے ہیں عورت ہے جس سے نکاح کیا ہو، جس کو سوتیلی ماں بولتے ہیں، تو اس سے اصل میں نکاح کے حرام ہونے کو تو قرآن پاک نے جن کو رشتوں کو نکاح کے اندر جائز اور ناجائز شادی کرنے کی اجازت اور نفی جس کے اندر کی ہے، ان سب کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ والدہ جو ہے سوتیلی، اس سے بھی جو ہے نکاح کے لیے منع فرمایا ہے۔ اصل میں ایسے رشتے کہ جس کے اندر آپس میں تعلق کو جوڑے رکھنا لازم ہوتا ہے، یعنی خونی قریبی رشتے، جس کے اندر ایک والد کا، بیٹے کا، ماں بیٹے کا، بہن بھائی کا آپس میں، یہ جو خون کے قریبی رشتے ہیں جن سے جو ہے وہ قطع تعلق کرنا بے وجہ شرعی حرام ہوتا ہے، تو ان کے درمیان شریعت نے ہر اس چیز کو روک دیا کہ جو ان کے رشتے پہ فرق پیدا کرے، یعنی جو ان کے رشتے کو توڑنے کا ذریعہ بن جائے۔ شریعت نے ہر اس چیز کو اس اعتبار سے جو ہے اس حکمت کے تحت منع کر دیا۔ اب سوتیلی والدہ سے بالفرض اگر بیٹا نکاح کر لیتا ہے، جیسے کہ پہلے کے دور میں ہوا کرتا تھا، دور جہالت میں، کہ سوتیلی والدہ سے باپ کے طلاق دینے کے بعد نکاح کر لیا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پھر اس کی جو ہے وہ مناہی کر دی۔ تو اس کی وجہ بھی اصل میں یہی ہے کہ اگر بالفرض سمجھ لیجئے کہ بیٹے نے طلاق شدہ عورت سے نکاح کر لیا، جو سوتیلی ماں جس کو کہتے ہیں، اور اگر بالفرض کل کو والد رجوع کر کے اس کو واپس اپنے نکاح میں لانا چاہے گا، تو کیونکہ وہ آلریڈی بیٹے کے نکاح میں رہے گی، تو اس سے جو ہے وہ باپ بیٹے کے رشتے خراب ہونے کے زیادہ قوی چانسز ہیں۔ اور کیونکہ باپ بیٹے کے رشتے کو جوڑے رکھنا، یعنی ایسے کہ ان رشتے کو بنائے رکھنا شریعت میں لازم ہے، کیونکہ باپ بیٹے کا قریبی رشتہ ہے اور ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ کچھ حقوق بھی ہیں، تو اس سے کیا ہے کہ دلوں کے اندر حسد، کینہ وغیرہ پیدا ہونے کے چانس بڑھ جائیں گے۔ تو یہ رشتہ داروں میں جو برائی ہے، یعنی اس رشتہ کرنے کے عوض میں جو رشتہ داروں میں برائی پیدا ہوگی، شریعت نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ نکاح کی ممانعت فرما دی کہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں فاصلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے سوتیلی والدہ سے بھی نکاح کی جو ہے وہ ممانعت کر دی۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار